اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل رحمت. جی ہاں، عرفات کے قریب یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور یہاں پر زیارت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تانتا بندھا ہوا ہے، بے تحاشا رش ہے. میں خود اس مقام کو پہلی دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں. آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر اور اس مبارک مقام کو اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں. آئیں اس پہاڑ کو سر کرتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں. جبل رحمت، جبل یعنی پہاڑ. یہ رحمت کا پہاڑ مکہ شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اسے جبل عرفات بھی کہا جاتا ہے. اس پہاڑ کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں. پہلی یہ کہ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد اتارا گیا تھا. دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات اسی مقام پر ہوئی تھی اور پھر دونوں نے مل کر گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ان دونوں کو معاف فرما دیا تھا. مگر یہ بھی تاریخ میں ہی ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور اماں حوا کو جدہ میں. خیر، جبل رحمت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران قیام فرمایا تھا اور اس پہاڑی پر موجود جو چھوٹا سا مینار ہے، اس سفید مینار کے ساتھ آقا کریم کی اونٹنی کسوہ آ کر رکی تھی. مگر اس مینار پر چڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا مانگنا یا اس مقام کو کسی امتیازی مقامات میں شامل کرنا ثابت نہیں. مگر یہاں حاجی آتے ہیں اور اس پہاڑی پر چڑھ کر نہایت عقیدت سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی اہم زیارات میں سے ایک زیارت ہے جبل رحمت. جو سفید رنگ کے مینار پر مختلف رنگوں سے اپنی حاجات اور دعائیں لکھ جاتے ہیں اور جن کے پاس قلم یا سیاہی نہ ہو وہ انگلیوں سے اشارتاً دعائیں لکھتے نظر آتے ہیں، جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں. اب یہ عمل کس حد تک درست ہے یا نہیں یہ تو اہل علم ہی بتا سکتے ہیں، مگر یہاں جو روش عام ہے اس کے مطابق یہاں آ کر گڑ گڑا کے رونا اور دعائیں مانگنا ایک عام پریکٹس ہے. دوستوں، موجود ہوں جبل رحمت پر اور یہاں پر دیکھیں بہت رش ہے، لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور پلر کے اوپر انگلیوں سے اشارے سے اور پین سے اور سیاہی سے کچھ لکھ بھی رہے ہیں. سارا ستون کالا ہو چکا ہے. اتنی حسرتیں، اتنی خواہشیں، اتنی دعائیں ہیں لوگوں کی، لیکن اس ستون پر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑ یا اس ستون کے ساتھ نہ دعا مانگنے اور کچھ لکھنے کا حکم نہیں دے رکھا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے. تو وہ جو حکم جو میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا، مجھے بھی وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ جبل رحمت ہے، یہاں پر زائرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں. بلا مبالغہ یہ ایک مقدس مقام ہے. ابھی اگر آپ دیوار پر دیکھیں یہاں ساری دیواریں بھری ہوئی ہیں، سارے پتھر بھرے ہوئے ہیں. ایون یہ فرش کو اگر آپ غور کریں، یہ دیکھیں اس فرش کے اوپر بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، عربی میں، انگلش میں، اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں نے یہاں پر اپنی منتیں اور خواہشات اور ضروریات جو وہ چاہتے ہوں وہ لکھی ہوئی ہیں. ایسی زیارات پر آنا اور وہاں زیارت کرنا بڑے